آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان صدقہ و خیرات کی فضیلت اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ رمضان المبارک میں عموماً لوگ صدقہ و خیرات کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ آج کا درس شریف مزید نفسیاتی قوت کا باعث بنے گا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگاؤ جہاں پر اس کی مخلوق کو فائدہ ہو، یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ بھی اپنی ذاتوں کے لیے آگے تم اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہتر ہے، بڑے اجر والا ہے، عظمت والا ہے، وہ اس کے پاس تمہارا موجود رہے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ جل جلالہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میرے راستہ میں خرچ کر، میرے بندوں پر خرچ کر، مخلوق پر خرچ کر۔ ہوگا کیا؟ انفق علیک، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ بندہ کیا خرچ کرتا ہے؟ رقم خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے، جود عطا فرماتا ہے، احسان عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ بڑھتا ہے۔ ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا، جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں پورا ایک گز آگے بڑھ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ ان تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ نے فرمایا کہ میرے بندے انفق یا ابن آدم انفق علیک، تو میرے راستہ میں خرچ کر، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک، اے آدم کے بچے، حضور فرماتے ہیں اے آدم کے اولاد، جو تمہارے پاس زائد ہے وہ خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اسے محفوظ رکھو۔ کاشانہ نبوت میں میرے آقا ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک بکری کا ذبح کیا گیا، تقسیم کرنا تھا، سرکار نے فرمایا کچھ باقی ہے، عرض کیا حضور ایک ران باقی ہے، باقی تقسیم کر دیا۔ حضور نے فرمایا جو تقسیم کر دیا اصل میں وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، یہ جو اب پڑا ہوا ہے یہ باقی نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ جو شخص اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے وہ اصل میں باقی ہوا کرتا ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور زائد مال جس وقت تم روک رکھتے ہو وہ تمہارے لیے وہ شر کا باعث بن جاتا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، اور یاد رکھو کہ جتنا کتنا اپنی ضرورت کا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، میسر کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، دیکھو جو تمہارے گھر کے افراد ہیں سب سے پہلے افتتاح وہاں سے کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ باہر تو خرچ کرتے ہیں مگر گھر میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ گھر میں خرچ کرنا بذات خود، گھر میں خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خرچ کرنے والے کے لیے صدقہ و خیرات بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو تم ایک لقمہ اپنے اہل خانہ کو دیتے ہو اصل میں وہ بھی رب ذوالجلال تمہاری طرف سے صدقہ و خیرات بنا دیتا ہے۔ اللہ کے خرچ بھی گھر میں کیا ہے مگر رب ذوالجلال اسے صدقہ و خیرات بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب صدقہ و خیرات کرنے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے
وہ یہ ہے کہ رب کا غضب، رب کا غصہ یہ صدقہ و خیرات ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ و خیرات یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رب کے غضب کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ، اور جو موت کا کٹھن مرحلہ ہے اس کو وہ آسان کر دیتا ہے۔ اور بہترین صدقہ کے حوالہ سے کیا ہے؟ بہترین افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، جو ذی روح چیزیں ہیں جیسے انسان ہو گیا، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، جو شخص ان کے ہاں صدقہ و خیرات کرتا ہے اصل میں بہترین صدقہ یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پرندوں کو کوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں، نہروں کے اندر کوئی چیز پھینک دیتے ہیں۔ اصل میں اگر نیت کے اندر اخلاص ہو تو یہ ساری چیزیں بہترین صدقہ ہیں۔ افضل ترین صدقہ یہ ہیں افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، جو ذی روح انسان ہے یا کوئی جانور ہے، کوئی چیز بھی ہے جو جگر رکھتی ہے، جب اس پر خرچ کرتے ہو تو یہ بہترین خرچ کرنا ہے۔ اور پھر یہ حضور نے فرمایا خیر الصدقات عن ظہر غنی، بہترین صدقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ضروریات کو پورا کر لو پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی ضروریات، اپنے بچے، اپنی بیوی، وہ گھر کے اندر وہ اسی طرح سے پریشان ہوں اور یہ دوسروں پر صدقہ و خیرات کرتا پھرے تو یہ بہترین صدقہ نہیں ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے وہ ابتدا کریں، کیونکہ اہل خانہ پر خرچ کرنا یہ صدقہ و خیرات بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم علی اہلہ وہو یحتسبها کانت لہ صدقۃ، جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کوئی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لقمہ دیتا ہے، پانی کا گلاس دے دیتا ہے، کانت لہ صدقہ۔ دیکھیں یہ گھر کے اندر جو کام کیا ہے رب ذوالجلال اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے، اس لیے گھر کے اندر خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو اختیار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من سأل من غیر فقر فإنما یأکل الجمر، ایک آدمی کو سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے مگر پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، تو پھر فرمایا فإنما یأکل الجمر، یہ انسان اصل میں آگ کھا رہا ہے۔ یہ شخص علیاذ باللہ آگ کھا رہا ہے کہ گھر اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں مگر اس کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔